السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ازمیل جنون کا ایپیسوڈ 18 اسٹارٹ کر رہے ہیں، جسے تحریر کیا ہے علیزہ آیت نے۔ تو جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ مجھے میری بچی کے پاس جانے دو، ایک بار مجھے اس سے ملنے تو دو۔ تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ مجھے اس کے پاس جانے کیوں نہیں دے رہے؟ اسما بیگم بری طرح روتے ہوئے اپنا آپ ہادی کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ سب ہاسپٹل میں موجود تھے۔ امایا کی طبیعت کا سب کو معلوم ہو چکا تھا، جس پر سب بھاگتے ہوئے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ اسما بیگم پچھلے 2 گھنٹوں سے امایا سے ملنے کی جدوجہد کر رہی تھی، جبکہ کوئی بھی انہیں امایا سے ملنے نہیں دے رہا تھا۔ ماما سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی آپ امایا کے پاس نہیں جا سکتی، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ خدارا اس کے لیے دعا کریں، اس طرح رو کر خود کو اور اس کو اذیت مت دیں۔ حیدر اسما بیگم کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بولا، لیکن بھائی آپ کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ پچھلے 3 دن سے آپ نے ہمیں بھی امایا سے نہیں ملنے دیا، آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ ہماری بہن ہے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ حمزہ تڑپ کر عارف کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، جو پیشنٹ روم کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ امایا کے لیے رو رہا تھا، جبکہ ہادی کی بھی حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ دونوں اس کے بھائی تھے، ان چاروں کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ امایا کی تکلیف پر وہ تینوں بھی ہنسنا مسکرانا بھول چکے تھے۔ جب سے امایا ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئی تھی، ان تینوں نے تو کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ حمزہ میرے بچے، سمجھنے کی کوشش کرو، صرف کچھ دیر ہم امایا کے پاس کسی کو بھی نہیں جانے دے سکتے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ عارف نے حمزہ کو سمجھانا چاہا، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی بچی کو اندر تڑپتا بلکتا ہوا دیکھیں اور خاموشی سے یہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھیں؟ یہ دیکھیں کہ وہ کیسے تڑپ رہی ہے، وہ کس تکلیف میں ہے۔ ہم اس کے اپنے ہیں، وہ ہماری بچی، اور ہم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تائی جان جیسے پھٹ پڑی تھی، وہ رو تو رہی تھی مگر انہیں ساتھ بے تحاشا غصہ بھی آ رہا تھا۔ بابا جان، خدارا آپ ان سب کو سنبھالیں، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ ہمیں امایا کے لیے بون میرو ڈھونڈنا ہے، ہر حال میں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، صرف چند گھنٹے ہیں، اور ان چند گھنٹوں میں جو بھی امایا کے قریب کیا، اس کی حالت بھی غیر ہو سکتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ امایا کے علاوہ اور کسی کو بھی نقصان پہنچے۔ ہماری ایک بہن اندر بیماری سے لڑ رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کا کوئی دوسرا فرد بھی اس حالت تک پہنچے۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ سب سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سب ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو خدارا یہاں سے چلے جائیں، مگر ہمارے دل کو ایسی باتیں کر کے چھلی مت کریں۔ حیدر ان سب کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا، ضبط کے مارے اس کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھی۔ حیدر اور عارف ہی جانتے تھے کہ وہ اتنے دنوں سے ہاسپٹل میں اپنی بہن کو اس حالت میں کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ان کا دل تو ایک بار امایا کو دیکھنے سے 1000 بار زخمی ہوتا تھا، اور یہاں پر ان کے گھر والے کسی بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اشال کچھ فاصلے پر کھڑی بے آواز رو رہی تھی، جبکہ عفاف اس کے گرد اپنے حصار بنائے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اگر 12 گھنٹوں کے اندر اندر بون میرو نہ ملا تو ہم اپنی امایا کو کھو دیں گے، ہم اسے کسی بھی صورت نہیں بچا پائیں گے۔ اس کی حالت دیکھی ہے آپ نے، ہمیں مجبوراً اسے بے ہوش کرنا پڑا۔ آپ سب اس کے لیے دعا کریں، خدا سے اس کی زندگی مانگیں۔ ہمیں ابھی امایا کا بون میرو ڈھونڈنا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ سب ہمارے راستے میں رکاوٹ بنیں۔ عارف نے خود ہی انہیں ساری سچائی بتا دی، جس پر اسما بیگم نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک درد بھری آہ بھری، جبکہ عارف صاحب تو وہیں کرسی پر گر چکے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ میری بچی کے پاس صرف چند گھنٹے ہیں، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ عارف صاحب کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں کوئی بکواس نہیں کر رہا بابا، امایا کے پاس وقت نہیں ہے، اسے اس وقت صرف بون میرو کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کا میچنگ بون میرو نہ ڈھونڈ سکے تو ہم اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے، اور پھر واپس آپ کبھی اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ عارف ترکی و ترکی بغیر لحاظ کے بولتا ہوا دروازے کے سامنے سے ہٹ چکا تھا، اور بغیر کچھ بولے لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ حیدر نے ایک نظر سب کی جانب دیکھا، جو بہت مشکل سے ایک دوسرے کا سہارا لیے کھڑے تھے، مگر سب کے دل جیسے بند ہو چکے تھے۔ ہاسپٹل کا منظر خوفناک بنا ہوا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جو ہاسپٹل وہ بنائے گا، اس ہاسپٹل میں سب سے پہلے اس کی بہن اس حال میں پہنچے گی۔ اس کی بہن چند گھنٹوں کی مہمان تھی، اور وہ بالکل بے بس تھا، وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ سب کو وہاں پر روتا دیکھ کر حیدر کا دل بند ہونے کو تھا۔ اس نے وہاں مزید رکنے کی غلطی نہیں کی، اور تیز تیز قدم لیتا راہداری سے نکلتا چلا گیا، جبکہ باقی سب پیشنٹ روم کے بند دروازے کو دیکھ کر بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ان کی تکلیف کا اندازہ شاید کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ 3 دن پہلے انہیں بتایا گیا تھا کہ امایا صرف بیمار ہے، پھر انہیں پتہ چلا کہ امایا کو کوئی بیماری ہے، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی بیماری ہے جس سے امایا کی جان کو خطرہ ہے،
اور اب تیسرے دن معلوم ہو رہا ہے امایا صرف چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ اس کے پاس جینے کے لیے صرف چند گھنٹے ہیں۔ اگر اس کا علاج نہ ہو سکا تو چند گھنٹوں بعد وہ اپنی ہیرو جیسی بیٹی کو کھو دیں گے۔ کسی کو بھی اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا، یا شاید کوئی اس بات پر یقین کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ امایا کو کھو دینا کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ وہ لڑکی سب کی زندگیوں پر گہرا اثر رکھتی تھی۔ وہ سب کی زندگیوں میں اجالا لانے والی ایک روشنی تھی، جس کے جانے سے سب کی زندگیاں اندھیروں کی ویرانیوں میں جا سکتی تھی۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب امایا ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ وہیں پیشنٹ روم میں ایک کونے میں جائے نماز بچھائے ایک شخص تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا۔ ارسم نے جیسے ہی نماز کی نیت باندھ کر پہلا سجدہ کیا، سجدے میں سر گراتے ہی اس کا دل کھل گیا۔ وہ خود کے ضبط کو ٹوٹنے سے نہیں روک پایا تھا، اور پھر سے دل کے تمام بند ٹوٹ گئے۔ وہ سجدے میں گرا زاروں کا تار رونے لگا، اتنا کہ اس کے رونے کی آواز اس بند کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس بند کمرے کی خاموشی کو اس مضبوط مرد کی سسکیوں نے ختم کر دیا تھا۔ ارسم دوسرے سجدے میں گیا تو اس کی ہچکیاں بندھنے لگیں۔ وہ شخص بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ شاید کوئی بچہ اس طرح اپنی پسندیدہ چیز نہ ملنے پر روتا ہے جس طرح وہ اپنے خدا کے سامنے سجدے میں گرا امایا کے لیے رو رہا تھا۔ وہ زاروں کی طرح روتا رہا، جہاں اس کے دل کا غبار، اس کے دل کی تکلیف آنکھوں کے ذریعے باہر نکل رہی تھی، ویسے ویسے وہ جائے نماز کو آنسوؤں سے بھگو رہا تھا۔ جانے اس کے آنسو کتنے گہرے اور کتنی تکلیف دہ تھے، جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ ایک عرصے بعد رویا تھا۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس نے ایک بھی آنسو نہیں بہایا تھا، مگر اس وقت جس طرح وہ رو رہا تھا، وہ کہیں سے بھی ایک بہادر اور مضبوط مرد نہیں دکھائی دے رہا تھا، بلکہ وہ کوئی ٹوٹا بکھرا سا خدا کا کوئی معمولی سا بندہ محسوس ہو رہا تھا، جسے صرف اپنی شریک حیات کی چاہ تھی، اور خدا کے علاوہ اسے وہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اور اس سمے ارسم نے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر وہ ایک بھی لفظ اپنی زبان پر نہیں لایا۔ بہت مشکل سے آنسو تھمے تھے، اور اب آنسوؤں کا دورانیہ دوبارہ سے شروع ہو چکا تھا۔ وہ اپنا سر اپنے ہی ہاتھوں میں گرائے الفاظوں کا سہارا لینے کے بجائے آنسو کے ذریعے اپنے خدا سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کا دل اپنے خدا کے حضور میں سجدہ زیر تھا۔ اس کا دل اپنے خدا کے آگے اپنی امایا کو مانگ رہا تھا، اپنی چلتی دھڑکنوں کی روانگی کو مانگ رہا تھا۔ شاید اگر امایا کو کچھ ہو جاتا تو وہ بھی زندہ نہ رہتا۔ طویل وقت کی خوشی کے بعد خاموشی کے بعد اس کی زبان سے صرف ایک لفظ نکلا تھا، یا اللہ میری مایا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی ارسم کے منہ سے درد بھری سسکی برآمد ہوئی۔ پتہ نہیں اس بیچارے کے دل میں کتنا درد بھر چکا تھا۔ امایا کی یہ حالت اسے اندر تک توڑ رہی تھی۔ وہ تو امایا کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یا اللہ، میں مانتا ہوں میں بہت گنہگار ہوں، میں نے آپ کی بہت نافرمانی کی ہے، مگر یا اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں تیری آزمائش کے قابل نہیں ہوں، مجھے اتنا مت آزما۔ یہ آزمائش میرے دل پر بہت بھاری ہے یا اللہ، میرا دل بند ہو جائے گا، میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اس لڑکی سے میری زندگی کی ڈور جڑی ہے، اگر آپ نے اسے بھی مجھ سے چھین لیا تو میں جینے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یا اللہ، مجھ سے میرے جینے کا سہارا مت چھینیں۔ یا اللہ، میرے دل کا مان رکھ لیں، میری محبت کا مان رکھ لیں، میری تڑپ کا مان رکھ لیں۔ ارسم کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ چکا تھا۔ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پل پل اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھوں میں سرخی تھی جیسے آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھ کپکپا رہے تھے، ہونٹوں سے نکلنے والی صدا میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ دل درد سے پھٹتا جا رہا تھا۔ اس وقت وہ کوئی ٹوٹ کر بکھرا ہوا دیوانہ معلوم ہو رہا تھا، جس میں سب کچھ ہارنے کی تو ہمت تھی، مگر اس لڑکی کو ہارنے کی ہمت نہیں تھی، جس کے لیے وہ اپنے خدا کے آگے جھکا بلک بلک کر اس کی زندگی مانگ رہا تھا۔ جانے کتنی ہی دیر اسے جائے نماز پر بیٹھے گزر گئی، یہاں تک کہ فجر کی اذان بھی اسے وہیں بیٹھے بیٹھے سنائی تھی۔ وہ باوضو تھا، اس نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر اپنے خدا کے آگے گڑ گڑا کر امایا کی زندگی مانگنے لگا۔ اس شخص نے ساری رات خدا کے آگے اسے سر نہیں اٹھایا تھا، اسے مانگنے کا ہنر نہیں آتا تھا، مگر اس نے اپنے دل کو اپنے رب کے آگے کھول کر رکھ دیا تھا۔ وہ لمحہ بہ لمحہ رک کر تھوڑی سی گردن گھما کر ایک نظر بے سدھ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی امایا کو دیکھتا اور پھر سے اپنے رب کے حضور اس کی زندگی مانگنے لگتا۔ ساری رات یہی سلسلہ رہا، اور اس سلسلے میں وہ شخص ایک لمحے بھی نہیں تھکا تھا۔ ارسم شاید ابھی بھی وہیں پر بیٹھا رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ جب فون بجنا بند نہ ہوا تو مجبوراً ارسم کو اٹھنا پڑا۔ اس نے اٹھ کر امایا کے قریب ہی سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کو اٹھایا اور ایک نظر امایا کو دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ نڈھال تھا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ ہیلو ارسم، جلدی سے میرے کیبن میں پہنچو، امایا کا میچنگ بون میرو مل چکا ہے۔ ارسم کے کانوں میں جیسے ہی حیدر کی آواز پڑی، اس نے بے یقینی سے فون کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا، جہاں سے حیدر دوبارہ کچھ بول رہا تھا، مگر ارسم سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس کا ذہن تو صرف اس کے چند الفاظوں پر اٹک چکا تھا کہ امایا کا بون میرو مل چکا ہے۔
ہاتھ ہاتھ ڈھیلا ہوتے ہی ایک دم سے ارسم کے ہاتھ سے فون زمین بوس ہوا اور اگلے ہی لمحے ارسم سجدے میں گر چکا تھا۔ وہ سجدے میں روتے ہوئے خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ جانے کتنی ہی دیر اس نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ اسے پتہ تھا کہ خدا اپنے بندوں کی آزمائش لیتا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ خدا کو اپنے بندوں کی توجہ پسند ہے، مگر اس کی دعاؤں کو اتنی جلدی قبول کر لیا جائے گا، اسے تو علم بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے خدا کے حاضر ناظر جانتا تھا۔ اس نے کبھی بھی نماز قضا نہیں کی تھی، پھر چاہے کتنا ہی امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو، مگر آج جو معجزہ اس نے ہوتے دیکھا تھا، اس کے بعد اسے اپنے قریب تر خدا کے علاوہ اور کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ ارسم نے سجدے سے اٹھ کر امایا کی پیشانی چومی اور پھر تقریباً بھاگنے کے انداز سے کمرے سے باہر نکلا۔ حیدر تیز تیز قدم لیتا اپنے کیبن کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں میران بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے میرال کو فون کر کے بلایا تھا اور اب میرال اس کے بلاوے پر ہاسپٹل میں موجود تھا۔ السلام علیکم، اتنی رات کو تمہیں کال کر کے بلانا اچھا نہیں لگا، مگر یقین مانو مجبوری نہ ہوتی تو کبھی نہ بلاتا، حیدر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا تو میرال نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے بلانے سے کہاں اسے تکلف محسوس ہوئی تھی، وہ تو راتوں کو جاگنے کا عادی تھا۔ کوئی بات نہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں، تم بتاؤ کیا ضروری بات کرنی تھی تم نے؟ میرال اپنی جگہ سے اٹھ کر حیدر کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ بیٹھو میں بتاتا ہوں، حیدر میرال کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو میرال بالکل اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اب اسے حیدر کے بولنے کا انتظار تھا۔ سب خیریت ہے نا؟ امایا کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میرال جانتا تھا کہ امایا کی حالت کیسی ہے، مگر اس نے حیدر سے جان بوجھ کر پوچھا تاکہ وہ امایا کے بارے میں معلوم کر سکے۔ اصل وجہ تو یہ ہے کہ وہ خود بھی ہاسپٹل آنے والا تھا، مگر اس سے پہلے ہی حیدر کی کال آ چکی تھی، اور اب نام تو حیدر کا آیا تھا، مگر دل سے میرال امایا سے ہی ملنے آیا تھا۔ امایا کا بون میرو تم سے میچ ہوا ہے میرال، تمہارا اور امایا کا بلڈ گروپ بھی ایک ہی ہے، تم امایا کو بچا سکتے ہو، حیدر امید بھری نگاہوں سے میرال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ حیدر کی بات سنتے ہی میرال کو حیرت نے آن گھیرا۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ امایا کی زندگی کا ذریعہ وہ بنے گا۔ ایک وقت تھا جب میرال حدید کو امایا کی وجہ سے زندگی ملی تھی، اور آج وہ وقت دوبارہ لوٹ کر آیا تھا۔ آج امایا ازمیل کو میرال حدید کی ضرورت تھی۔ امایا کی چلتی سانسیں اور زندگی کی ڈوری خدا کے بعد میرال حدید کے ہاتھوں میں تھی، جسے میرال چاہتا تو کھینچ سکتا تھا، اور اگر چاہتا تو اسے موت کے منہ میں جانے سے بچا سکتا تھا، اسے نئی زندگی دے سکتا تھا۔ میرال، تم امایا کو اپنا بون میرو دو گے، اس کی جان بچاؤ گے، کیا ہم ساری زندگی تمہارے احسان مند رہیں گے؟ حیدر نظروں میں التجا لیے سامنے بیٹھے میرال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ میرال کی خاموشی سے اندر ہی اندر خوف کی طرف دھکیل رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیا جواب دے گا، کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے۔ میرال سختے کی حالت میں بیٹھا صرف حیدر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ پل بالکل خاموش رہا اور پھر تھوڑا رک کر بولا، اگر؟ میرال کے منہ سے نکلنے والے پہلے لفظ پر حیدر نے امید بھری نگاہوں سے میرال کو دیکھا اور اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ اگر میری وجہ سے امایا ازمیل کو نئی زندگی مل سکتی ہے تو میرے خون کی آخری بوند بھی اس پر قربان۔ وہ امایا کی خاطر اپنی زندگی وقف کرنے کو تیار تھا۔ تم سچ بول رہے ہو؟ تم اپنا بون میرو دو گے امایا کو؟ حیدر کو جیسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا اور اس نے دوبارہ یقین دہانی چاہی۔ ہاں، میں بالکل سچ بول رہا ہوں، میں امایا کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ ایک معمولی سا بون میرو تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تم آپریشن کی تیاری کرو، میں بالکل تیار ہوں۔ میرال ہلکی سی مسکراہٹ لیے سامنے بیٹھے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس کے چہرے پر ایک پل میں خوشی کی ان گنت رنگ پھیلے تھے۔ بہت بہت شکریہ میرال، مجھے پتہ تھا کہ تم انکار نہیں کرو گے، تم میری بہن کو ضرور بچاؤ گے۔ میں بس ڈاکٹرز کو انفارم کرتا ہوں، ہم جلد ہی آپریشن کی تیاری کرتے ہیں، تم یہیں پر رکنا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ حیدر بولتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم لیتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ میرال وہیں پر بیٹھا تھا۔ پھر کیا ہوا اگر وہ مجھے نہیں ملی؟ میری محبت کا قرضہ تو اتر جائے گا یہ سوچ کر کہ میں نے اس کی جان بچا لی۔ میرا دل ہمیشہ اس بات کو سوچ کر سرشار ہوتا رہے گا، میں نے اپنے محبوب کو اس کی خوشیوں سے چہرہ نہیں موڑنے دیا۔ میری تو کوئی اوقات نہیں، میرے خدا کو یہ منظور تھا تو ٹھیک ہے، یہی صحیح۔ سب کو سب کچھ ملے ایسا تو نہیں ہوتا۔ میرال زخمی مسکراہٹ لیے دل میں خود سے ہی مخاطب ہوا، اس کے لیے تو یہ معمولی آپریشن کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اگر کوئی کہتا کہ امایا ازمیل کے لیے اسے اپنا دل بھی نکال کر دینا پڑے تو وہ بغیر رحم کھائے ایک خنجر سے اپنا سینہ چیر کر دل نکال کر امایا کے قدموں میں رکھ دیتا۔ امایا سے اس نے پاک محبت کی تھی، مگر شاید وہ محبت اس کے نصیب میں نہیں لکھی تھی، اس لیے اسے مل نہ سکی۔ وہ کسی اور کا نصیب کی تھی، وہ کسی اور تک پہنچ چکی تھی۔ میرال کا حسد کرنا نہیں بنتا تھا، مگر اس کے دل کی خواہش کہیں دور، بہت دور دب کر رہ گئی تھی۔ وہ الفاظ جو اس کے لبوں تک آئے ہی نہیں تھے، وہ پہلے ہی دفن ہو چکے تھے، کسی گہری کھائی میں، کسی گہری قبر میں، طویل اندھیرے میں۔ سب کے سب ہاسپٹل میں موجود تھے۔ امایا کو جیسے ہی ہوش آیا تھا ویسے ہی اسے آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا گیا تھا۔
وہ کسی سے بھی نہیں ملی تھی، اس نے صرف ایک بار حیدر کو دیکھا تھا اور ابھی تک غنودگی کی حالت میں تھی۔ اسے جو ہیوی ڈوز دیا گیا تھا وہ اس لیے دیا گیا تھا کہ زیادہ تکلیف محسوس نہ کر سکے۔ عارف صاحب بے تحاشا خوش تھے، انہیں پتہ تھا کہ میرال کیسا ہے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ میرال ان کی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے گا۔ میرال کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس آپریشن کے دوران اس کے لیے خطرہ شاید ساری زندگی سے کسی درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر میرال کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ ایسے درد کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا، بلکہ خوشی خوشی سے ساری زندگی قبول کرنے کو بھی تیار تھا۔ جبکہ باقی سب میرال کی فکر میں پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ میرال بھی ان کے بچوں کی طرح ہی تھا۔ بے شک وہ کبھی ان میں گھل مل کر نہیں بیٹھا تھا، مگر سب اس کے اخلاق سے، اس کی عادت سے واقف تھے۔ یہاں تک کہ ارسم کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ میرال کو سب دے دے جس کی میرال خواہش کرے، مگر میرال کو کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اگر ارسم کو معلوم پڑ جاتا کہ میرال کو کس چیز کی خواہش تھی تو یقیناً ارسم یہ چیز برداشت نہ کرتا۔ یہ تو میرال حدید کی محبت تھی، میرال حدید کی خفیہ اور خاموش محبت، جسے اس نے اپنے دل میں کہیں دور قید کر لیا تھا، اپنے خدا کے علاوہ کسی کے سامنے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ بیٹا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کریں۔ تم نے جو ہمارے لیے کیا ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے، ہمارے لیے یہ بات بہت بڑی ہے اور ہم ساری زندگی تمہارے احسان مند رہیں گے۔ ابراہیم صاحب میرال کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، جو دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے نظروں کو جھکائے کھڑا تھا اور خاموشی سے ان سب کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے قریب ہی عارف صاحب اور فضل صاحب بھی موجود تھے، جبکہ گھر کے باقی افراد کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ سب کی خواہش امایہ کو ملنے کی تھی، مگر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ امایہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ سب سے مل سکے، اور ویسے بھی وہ اپنی ابھی غنودگی میں تھی، پوری طرح سے وہ ہوش میں نہیں آئی تھی، اور اب بھی سب کو اجازت نہیں تھی اس سے ملنے کی، اس لیے آپریشن کے بعد ہی سب امایہ سے مل سکتے تھے، اور اگلے 1 گھنٹے میں آپریشن شروع ہونے والا تھا۔ انکل، مجھے صرف 10 منٹ دے سکتے ہیں آپ؟ میں امایہ سے ملنا چاہتا ہوں، اس کے قریب نہیں جاؤں گا، لیکن فاصلے پر کھڑے ہو کر اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرال عارف صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، فی الحال وہاں پر ارسم موجود نہیں تھا، ورنہ ارسم کو میرال کی یہ بات نامناسب لگتی۔ لیکن بیٹا، تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ عارف صاحب کو اس کا یوں بولنا کچھ عجیب لگا تھا۔ عجیب تو ابراہیم صاحب اور فضل صاحب کو بھی لگا تھا، مگر وہ خاموش تھے۔ انکل، آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں نا؟ پھر آپ یہ جان لیں کہ میں کچھ غلط نہیں کروں گا، صرف کچھ فاصلے پر آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مت بھولیں، ایک وقت وہ تھا جب اس کی وجہ سے مجھے زندگی ملی تھی۔ میں اس وقت کو دہرا نہیں رہا، مگر میں چاہتا ہوں مجھے صرف 10 منٹ ملیں، اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جانے میرال کے دل میں ایسا کیا تھا جو وہ یہ بات بول رہا تھا؟ اجازت اس نے عارف صاحب سے مانگی تھی، جبکہ وہ بغیر اجازت کے بھی امایہ سے مل سکتا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم جا سکتے ہو۔ عارف صاحب مسکراتے ہوئے بولے، اگر میرال کو وہ بیٹا کہتے تھے تو امایہ ان کی بیٹی تھی، اور اپنے دل میں جو وہ سوچ رہے تھے وہ اب بالکل ٹھیک تھا، ان کا غلط سوچنا بنتا بھی نہیں تھا۔ اگر وہ ان کی اولاد کے درجے پر آ سکتا تھا تو انہیں اسے کامل یقین بھی بخشنا تھا، جو وہ اجازت دے کر بخش چکے تھے۔ بہت شکریہ، میرال مسکرا کر بولتا ہوا وہاں سے آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ گیا۔ بے فکر رہے، امایہ بالکل محفوظ ہے، میرال کی وجہ سے اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ عارف صاحب فضل صاحب اور ابراہیم صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تو انہوں نے بھی مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ آخر وہ کیسے میرال پر شک کر سکتے تھے؟ ان کا شک کرنا نہیں بنتا تھا۔ میرال نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوا، جہاں سامنے ہی مشینوں میں جگڑی امایہ بے سود پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، یعنی وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ اس کے قریب صرف ایک ہی نرس موجود تھی، جبکہ باقی سارے ڈاکٹرز امایہ کی رپورٹ چیک کرنے میں مصروف تھے، اس لیے وہ یہاں پر موجود نہیں تھے۔ وہ سب آفس میں موجود تھے، وہاں سے تیار ہو کر ہی انہیں آپریشن تھیٹر میں آپریشن شروع کرنا تھا۔ میرال کے آتے ہی وہ نرس وہاں سے چلی گئی، جبکہ میرال امایہ سے کافی فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ امایہ کے اتنے قریب نہیں تھا، مگر اتنی دور بھی نہیں تھا۔ میرال نے نظریں اٹھا کر امایہ کی جانب دیکھا اور پھر کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آج سے 20 سال پہلے میری اوقات گلی میں لاوارث پڑے کتے کی طرح تھی، جس کی کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی، کوئی وجود نہیں تھا، جس کا کوئی ولی وارث نہیں تھا، 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ جانے کتنے لوگوں کا پھینکا گیا کھانا کھا کر اپنا پیٹ بھرتا تھا، مگر کوئی سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ملا تھا۔ رو رو کر زندگی سے تنگ آ چکا تھا، تب صرف 6 سال کا بچہ تھا، سمجھ اور عقل نہیں تھی، یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری اگلی زندگی کیا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ جو اب میرے ساتھ گزر رہی ہے وہ کیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں، مجھے پیدا کرنے والے کہاں جا بسے ہیں، مجھ سے تعلق رکھنے والی نسل کہاں پر بستی ہے۔ مجھے کسی کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں تھا، میں لاوارث تھا، جس کا کوئی آسرا تھا، اور نہ ہی اس کے سر پر کوئی شفقت بھرا ہاتھ رکھنے والا شخص میسر تھا۔
اس دن میں 3 دن سے بھوکا تھا، اندھیری رات تھی اور تیز بارش تھی۔ اس بارش میں بھیگتا میرا وجود شاید موت کی چوکھٹ پر تھا، شاید میری روح کو بھی موت کا انتظار تھا، مگر خدا کو یہ منظور نہیں تھا۔ میرال بغیر رکے بول رہا تھا، اس بات سے انجان کہ امایت کی تمام باتیں سن رہی ہے، صرف وہ اٹھنے سے قاصر تھی، وہ اپنی آنکھیں کھولنے سے قاصر تھی، ورنہ اس کا ذہن اور کان بیدار تھے اور وہ ہر بات سن رہی تھی، جبکہ میرال کو اتنا پتہ تھا کہ امایہ ہوش و آواز میں نہیں ہے۔ شاید میں مر جاتا اگر عارف صاحب میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ نہ رکھتے۔ انہوں نے میرا وہاں سرد پڑتا وجود دیکھا، انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا۔ اس گاڑی میں ان کی بیوی موجود تھی جن کی حالت غیر تھی، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں پناہ دی، اچھے سے میرے گرد اپنے کوٹ کو پھیلا کر مجھے سردی سے بچانے کی کوشش کی۔ ان کی بیوی میری بغل میں ہی بیٹھی تھی، وہ درد سے بلبلا رہی تھی، اس وقت ان کی حالت بہت خراب تھی۔ شاید کوئی ننھا وجود اس دنیا میں قدم رکھنے والا تھا، ان کی زندگیوں کو روشن کرنے والا تھا۔ ہاسپٹل پہنچنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے مجھے اچھے کپڑے پہنائے، مجھے ڈاکٹر کو چیک کروایا، میرا علاج کروایا اور مجھے اپنے ساتھ ہی رکھا۔ اس وقت ہی ان کی زندگی میں ایک شہزادی کا وجود داخل ہوا۔ وہ ننھی سی شہزادی بہت خوبصورت تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی سنہری آنکھیں مجھے آج تک یاد ہیں۔ اس کی ماں نے بھی شاید اسے نہیں دیکھا تھا جس وقت انہوں نے اس ننھے وجود کو میرے سامنے کیا۔ میں نے اس وجود کے گالوں کو چھوا، مجھے لگا جیسے اس سے حسین اس دنیا میں کوئی بنا ہی نہیں۔ میں نے اس سے حسین گڑیا شاید دیکھی ہی نہیں تھی۔ مجھے وہ بے تحاشا پسند آئی تھی۔ میرال بتاتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا، شاید وہ اپنے بچپن کی یادگار قصے کو سناتے ہوئے سرشار ہو رہا تھا۔ اس رات کے بعد میری ساری زندگی بدل گئی۔ مجھے اچھی تعلیم، اچھا گھر، اچھے لوگ، سب سے بڑھ کر عارف صاحب کا شفقت بھرا ہاتھ، ان کا سایہ میسر ہوا تھا۔ وہ ہر ہفتے مجھ سے ملنے آتے تھے اور میری پل پل کی خبر رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے میرے پیروں پر کھڑا کر دیا، مگر جب میں 19 سال کا ہوا تو مجھے بیرون ملک بھیج دیا۔ اس کے بعد میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ شاید وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے اور میں بھی کچھ بننا چاہتا تھا۔ 20 سال بعد میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے دوبارہ اس شہزادی کو دیکھا۔ میرے سامنے وہی سنہری آنکھوں والی گڑیا تھی، مگر اب وہ چھوٹی سی بچی نہیں رہی تھی، وہ تو ایک خوبصورت لڑکی بن چکی تھی۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل تھا، مگر وہ لڑکی آہستہ آہستہ میری زندگی کا حصہ بننے لگی۔ میں نے کبھی اسے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا، اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری زندگی کا سایہ اس پر پڑے۔ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں، مگر میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے میری زندگی کے ساتھ ساتھ میری روح میں بھی اپنا بسیرا کر لیا، اور آج میرا جسم تو مگر میری روح بھی اس کی غلام ہے۔ اس سے کبھی نہیں کہہ سکا، مجھے قسمت نے موقع ہی نہیں دیا، مگر میں آج بے تحاشا خوش ہوں کہ میں اس گڑیا کی کچھ تو کام آیا۔ اگر میری زندگی وقف ہو جاتی ہے تب بھی مجھے اس کی زندگی عزیز ہے۔ میرال سر کو جھکائے آہستہ سے بول رہا تھا، پھر اس نے نظریں اٹھا کر بیڈ کی جانب دیکھا۔ میرے دل کی بات، میری محبت میرے دل میں ہی رہ گئی، میں تو کہہ ہی نہ سکا۔ میں کل بھی بد نصیب تھا اور میں آج بھی بد نصیب ہی ٹھہرا، مگر مجھے اپنے خدا سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ میرے خدا نے مجھے یہ موقع دے کر میرے دل کا زخم بھر دیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں آپ کے کچھ تو کام آیا۔ میرے لیے آپ کی زندگی ہر موڑ پر یہی مقام رکھی رہے گی جو اس وقت رکھتی ہے۔ زندگی میں آپ شاید بھول جائیں کہ کوئی میرال حدید تھا، مگر میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ وہ سنہری آنکھوں والی شہزادی میری زندگی میں آئی تھی اور میری زندگی میں ایک اجالا روشن کر کے گئی تھی۔ آپ سے ملنے کی خواہش تھی، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ میں یہ سب تب بول سکوں گا جب آپ سن نہیں سکتی ہوں گی۔ میرال نے ساتھ شکوہ بھی کیا، جبکہ امایہ کا وجود پہلے سے زیادہ ساخت ہو چکا تھا۔ میرال کی باتیں سن کر اس کی روح چھنی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اگر میں آپ کے روبرو ہوتا اور آپ ہوش میں ہوتی تو شاید میں اپنے دل کی باتیں کبھی بیان نہیں نہ کر پاتا۔ شاید میرا خدا بھی جانتا ہے، اس لیے مجھے ایسا موقع ملا۔ اس طرح نہیں ہوا، میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ اگر زندگی رہی تو آپ سے ایک اور ملاقات لازمی ہوگی۔ آپ کی زندگی کے لیے دعا کروں گا۔ خدا حافظ۔ میرال ایک آخری نظر امایہ کو دیکھتا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ امایہ کا دماغ بالکل سن پڑ چکا تھا، وہ جو کچھ سن چکی تھی وہ سب اس کے دل پر بہت بھاری تھا۔ اس نے تو آج تک نہیں سنا تھا کہ میرال کون ہے اور امایہ اس کی زندگی میں کوئی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے دماغ میں تو کبھی یہ بات آئی ہی نہیں تھی، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرال حدید جیسا مضبوط انسان امایہ کا احسان مند بھی ہو سکتا ہے، امایہ کے آگے جھک بھی سکتا ہے۔ مگر وہ تو جھک چکا تھا، امایہ کے آگے اپنی زندگی رکھ چکا تھا۔ جہاں لوگ محبتیں شروع کرتے ہیں وہاں پر میرال حدید نے اپنی محبت ختم کر دی۔ امایہ کو اپنے دل پر کوئی بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اس وقت مجبور تھی، وہ اٹھ نہیں سکتی تھی۔ میرال اپنے دل کی تمام باتیں امایہ کے آگے رکھ کے جا چکا تھا، اور اب امایہ اپنے بھاری دماغ کے ساتھ اس کی تمام باتوں کو اپنے دل کی
دل کی ضربوں سے برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو اس کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ ارسم سمجھنے کی کوشش کرو، تم آپریشن تھیٹر میں نہیں رہ سکتے۔ یہ کام ہم ڈاکٹرز کا ہے، تمہارا نہیں۔ تمہاری موجودگی سے ہمیں پریشانی لاحق ہوگی۔ بے وقوفوں والی باتیں مت کرو۔ عارف ارسم کی جانب دیکھتے ہوئے کافی اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، کیونکہ ارسم نے حکم سنایا تھا کہ وہ آپریشن تھیٹر میں امایہ کے ساتھ ہی رہے گا، جس پر سارے ڈاکٹرز کے ساتھ عارف اور حیدر کا بھی دماغ گھوم چکا تھا۔ یعنی اب وہ اپنا کام بھی دھیان سے نہیں کر سکتے، اس میں بھی ارسم کی موجودگی ضروری ہے۔ میں نے تم لوگوں کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور میں ہر حال میں امایہ کے پاس ہی رہوں گا۔ ارسم دوبارہ اٹل لہجے میں بولا۔ وہ ایک پل بھی امایہ سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسے امریکہ سے آئی کچھ میڈیسن ریسیو کرنی تھی اور وہ خود ریسیو کرنے گیا تھا۔ جب وہ اتنی سی بات میں امایہ کے لیے لاپرواہی نہیں دکھا رہا تھا تو پھر وہ آپریشن کے معاملے میں کیسے دکھاتا؟ حالانکہ وہ میڈیسن کسی اور کو بھی لینے بھیج سکتا تھا، مگر وہ خود گیا تھا، کیونکہ اسے اس معاملے میں کسی اور پر یقین نہیں تھا اور نہ ہی وہ کر سکتا تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، ہر حال میں تمہیں یہیں رکنا پڑے گا ہمارے پاس، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ابراہیم صاحب خنک اور غصے بھرے آواز پر سب نے جھٹکے سے گردن موڑ کر ابراہیم صاحب کی جانب دیکھا، جو چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی سے جائے ارسم کو گھور رہے تھے، کیونکہ وہ بہت دیر سے ارسم کی منمانیاں برداشت کر رہے تھے۔ وہ سب پر یوں حکم چلا رہا تھا جیسے نواب کی اولاد ہو، اور اب ابراہیم صاحب کی فرقی گھوم چکی تھی۔ اب انہیں اپنے ہی سپوت پر غصہ آ رہا تھا۔ لیکن بابا میں صرف… ارسم نے کچھ بولنا چاہا۔ جسٹ شٹ اپ ارسم، وہ تمہاری بیوی ہے، کہیں بھاگنے نہیں لگی۔ ڈاکٹرز کو اپنا کام کرنے دو۔ اگر اب تم نے مزید کوئی ایک بھی لفظ فضول بولا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ابراہیم صاحب بغیر لحاظ کیے بے حد سخت آواز میں بولے۔ ارسم نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی اور خونخوار نگاہوں سے عارف اور حیدر کو دیکھا، جو اپنی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ یقیناً اگر وہ دونوں شور نہ مچاتے تو ارسم اس وقت آپریشن تھیٹر میں موجود ہوتا۔ ان کے شور مچانے کی وجہ سے ہی اسے ابراہیم صاحب کے غصے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جاؤ تم دونوں بیٹا، خیریت سے اپنا کام کرو، اللہ پاک سب بہتر کرے گا۔ اور تم… ابراہیم صاحب کی توپوں کا رخ دوبارہ ارسم کی جانب ہوا۔ اگر تم نے کسی بھی ڈاکٹرز کو کوئی بھی دھمکی دی یا ان پر دھونس جمانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا 2 گھنٹوں میں آپریشن کامیاب ہو جائے گا۔ تب تک سب امایہ کے لیے دعا کریں، اس کی لمبی زندگی اور خیریت کی دعا کریں۔ اب میں فضول ایک بات بھی نہیں سنوں گا، سمجھے؟ ابراہیم صاحب بے حد غصے کے عالم میں ارسم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اور اتنی ہی دیر میں عارف اور حیدر وہاں سے رفو چکر ہو چکے تھے، کیونکہ آپریشن میں صرف 10 منٹ بچے تھے۔ انہوں نے میرال کو بھی انجیکشن دے دیا تھا اور اب اگلے 10 منٹ بعد آپریشن شروع ہونا تھا، جبکہ اسماء بیگم، آفاق، اشال اور تائی جان وہ تو پہلے سے ہی مسلح پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حمزہ اور ہادی بھی بینچ پر بیٹھے اپنے رب سے اپنی بہن کے بالکل ٹھیک ہونے کی دعا کر رہے تھے، جبکہ باقی سب کے بھی دل کی یہی صدا تھی کہ امایہ کا آپریشن خیر و خیریت سے کامیاب ہو جائے۔ ارسم نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر آگے کی جانب بڑھا، جب پیچھے سے ابراہیم صاحب نے اسے آواز لگا کر اسے روکا۔ بابا میں آپریشن تھیٹر کے اندر نہیں جا رہا، صرف باہر بیٹھوں گا۔ ارسم بہت ضبط سے بولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا آپریشن تھیٹر کے سامنے جا بیٹھا، جبکہ ارسم کے اس ری ایکشن پر نہ جاتے ہوئے بھی ابراہیم صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ تو جانتے تھے کہ ارسم امایہ کے معاملے میں کتنا پاگل ہے، وہ تو ایک پل بھی امایہ سے دور نہ ہو۔ اگر ابراہیم صاحب سختی نہ کرتے تو یقیناً اس نے آپریشن تھیٹر میں گھس جانا تھا، اور پھر انہیں بخوبی معلوم تھا کہ ڈاکٹرز کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اور جب ڈاکٹرز کو امایہ کی وجود پر کوئی کٹ لگانا پڑتا یا ڈاکٹر کے آزار دیکھنے پڑتے تو ارسم نے وہیں پر چیخنا چلانا شروع کر دینا تھا، جو امایہ کے لیے اور باقی سب کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس لیے ارسم کو وہاں جانے سے روکنا ہی بہتر تھا۔ آپریشن کا شروع ہوئے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ارسم راہداری میں دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسلسل درود شریف کا ورد تھا۔ وہ کبھی درود شریف پڑھ رہا تھا اور کبھی مسلسل سورہ رحمان۔ اس کی آنکھیں امایہ کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں۔ وہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلنے کا منتظر تھا۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، میری بچی کو محفوظ رکھنا میرے اللہ۔ اسماء بیگم آپریشن تھیٹر کے دروازے کی جانب دیکھتی ہوئی بولی اور پھر سے اپنی تسبیح پر کوئی ورد کرنے لگی۔ سب کی نظریں ہنوز آپریشن تھیٹر کے دروازے پر تھیں اور سب اندر سے آنے والی خبر کو سننے کے لیے بے حد بے چین تھے، کیونکہ اندر ایک نہیں بلکہ دو زندگیوں کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ ایک طرف امایہ تھی اور دوسری طرف میرال تھا۔ وہ دونوں ہی سب کو بے حد عزیز تھے، دونوں کی زندگیاں سب کے لیے ضروری تھیں۔ امایہ اپنی موت سے لڑ رہی تھی اور میرال اپنی زندگی سے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میرال امایہ کو نئی زندگی دینا چاہتا تھا، جبکہ امایہ نہ تو اپنی موت سے واقف تھی اور نہ ہی زندگی سے۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ
کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ مایا کو آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا تو اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس، جبکہ جسم میں سے ایک گہری درد کی لہر گزری، جسے برداشت کرنے کے لیے اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی اور دوبارہ آنکھیں کو کھولا۔ اب جب اس نے آنکھوں کو کھولا تو اس نے اپنے ارد گرد سب کو موجود پایا سوائے ارسم کے۔ اس کے قریب تر سب موجود تھے، شال آفاق، تائی جان، اسماء بیگم، عارف صاحب، فضل صاحب، ہادی، حمزہ، یہاں تک کہ عارف اور حیدر بھی، مگر ان سب میں ارسم موجود نہیں تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ فضل صاحب امایا کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ امایا نے نوٹ کیا تھا کہ سب کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی اور سب نم آنکھوں سے امایا کو دیکھ رہے تھے۔ امایا نے بولنے کی کوشش کی مگر حلق سے اس کی آواز نہیں نکلی۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ تھوڑا تھوڑا فاصلے پر ہو جائیں، باری باری ملیں، اس سے اتنا پریشر مت ڈالیں، اس طرح تو ہماری شہزادی بول بھی نہیں سکے گی۔ حیدر مسکراتے ہوئے امایا کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ کی پشت لگا کر اس کا ٹمپریچر چیک کرنے لگا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ آپ سب نے تو اچانک ہی اس کے گرد گھیرا بنا لیا ہے۔ فکر مت کریں، وہ یہیں پر ہے، اور ایک بار اس نے بولنا شروع کیا تو آپ سب پناہ مانگیں گے، کیونکہ وہ کچھ دنوں سے آپ کو کچھ نہیں بول رہی، آپ کے سارے حساب کتاب رہتے ہیں۔ حمزہ نے سب کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا ہلا کر ایک شوشہ چھوڑا، گویا وہ امایا کی نقل اتار رہا ہو، کیونکہ امایا بھی اکثر سب کی جانب دیکھ کر ایسے ہی ہاتھ ہلا ہلا کر بات کرتی تھی۔ حمزہ کی اس عمل پر امایا نے اسے گھورا، جس پر سب کہکا لگا اٹھے۔ تم باز آ جاؤ چقندر، باقی سب کا تو پتہ نہیں، مگر سب سے پہلے اٹھ کر وہ تمہارا دماغ درست کرے گی۔ عارف حمزہ کے کان کھینچتے ہوئے بولا۔ ارے بھائی، میرے کان تو آگے ترس چکے ہیں اس کی آواز سننے کو۔ چلیں، جو بھی تھا مانا کہ یہ میری جانی دشمن تھی، مگر میرا دل لگا رہتا تھا، حمزہ فل اداکاری کرتے ہوئے بولا، جس پر سب ہنستے ہوئے سر جھکا گئے۔ باری باری سب امایا سے ملے، پھر وہیں روم میں اپنا ڈیرا جما کر بیٹھی، گویا یہ ان کے بھائیوں کا اسپتال تھا تو ان کے گھر کی طرح ہی ہوا۔ وہ بڑے حق سے وہاں براجمان تھے۔ ہادی تو صوفے پر یوں لیٹا ہوا تھا جیسے اپنی کمرے کی بیڈ پر لیٹا ہو، جبکہ حمزہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ چھیڑخانی کرنے میں مصروف تھا۔ ایشال امایا کے قریب ہی بیٹھی تھی اور اسے سیب کاٹ کر کھلا رہی تھی، جبکہ حیدر اور عارف وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ دوسرے پیشنٹس کو دیکھنے گئے تھے۔ ابراہیم صاحب بھی امایا سے مل کر فضل صاحب اور عارف صاحب کے ساتھ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ امایا کو ابھی تک ارسم کا انتظار تھا، جانے کیوں، مگر وہ ارسم کے آنے کی منتظر تھی۔ اسے ارسم کی غیر موجودگی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ آخری بار تو ارسم اس کے بے حد قریب تھا، مگر اس کے بعد تو اس نے ارسم کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کا دل بھی خواہش کر رہا تھا کہ ارسم اس کے سامنے موجود ہو، مگر وہ نہیں تھا۔ ایشال، تم سے ایک بات پوچھوں؟ امایا بے حد مدھم آواز میں آہستہ آہستہ بولی، کیونکہ تیزی سے وہ ابھی نہیں بول سکتی تھی۔ ہاں پوچھو، ایشال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور دوبارہ سیب کے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹنے لگی۔ وہ کہاں ہیں؟ امایا نے اس بار بھی ارسم کا نام نہیں لیا تھا، جبکہ ایشال سمجھ چکی تھی کہ وہ کس کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ تمہارے وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہیں اور 1-2 ہفتوں تک واپس آئیں گے۔ ایشال نے بالکل نارمل انداز میں جواب دیا، جبکہ ایشال کی بات سن کر امایا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ یعنی وہ امایا سے ملے بغیر ملک چھوڑ کر جا چکا تھا؟ اس کے لیے اپنے کام اتنے ضروری تھے، اس نے امایا سے ملنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ امایا کا دل اور چہرہ ایشال کی بات سن کر بجھ چکا تھا، جبکہ ایشال نے امایا کے چہرے پر یہ تبدیلی بخوبی نوٹ کی تھی۔ ایشال نے امایا کو شرارتی مسکراہٹ سے دیکھا۔ فکر مت کرو، وہ جائیں گے جلد ہی واپس، اور سب سے پہلے تم سے ملنے آئیں گے۔ ایشال امایا کے گال تھپتھپاتے ہوئے بولی، تو امایا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے تکیے پر سر رکھتی آنکھیں موندی۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا یہ سن کر کہ کم از کم ارسم کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا، مگر اس کا دل ارسم کو دیکھنے کو چاہ رہا تھا۔ ارسم کے دل کی بھی یہی حالات ہونے چاہیے تھے، مگر یہاں تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے۔ بات ہی الگ تھی، وہ تو یہاں پر موجود ہی نہیں تھا، بلکہ اپنے ضروری کاموں کو نپٹانے ملک سے باہر جا چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ارسم میرال کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، جس کی ڈرپ ابھی اتری تھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا اور میں اب گھر جانا چاہتا ہوں۔ میرال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، تمہیں ابھی گھر نہیں جانا چاہیے، تمہیں پراپر کیئر اور ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم تمہارا خیال رکھیں، اس کے لیے پلیز۔ ارسم نے اس سے ریکویسٹ کی، کیونکہ اس کا یوں چند گھنٹوں میں واپس جانا ارسم کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر جا کر آرام کروں گا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرال چہرے پر مسکراہٹ سجائے اپنی شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن بند کرتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر پہلے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اتنی ٹھنڈ میں بھی اس نے اپنی شرٹ کے اوپری والے بٹن کھولے ہوئے تھے تاکہ اسے تھوڑا بہت سکون محسوس ہو۔ تکلف کی کیا بات ہے بیٹا، تم ہمارے اپنے بچے ہو اور تمہارا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، تم کہیں نہیں جا رہے۔
یہیں پر رکو، تمہیں ہاسپٹل ابھی 2 دن مزید رکنا ہے، اس کے بعد ہم تمہیں گھر جانے دیں گے۔ جس دن امایا ڈسچارج ہوگی اس کے ساتھ ہی تم بھی گھر جاؤ گے۔ اب چپ چاپ یہیں پر بیٹھ جاؤ۔ عارف صاحب اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھا چکے تھے۔ ارے میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ این جی او کے بچوں کے بغیر میں نہیں رہتا، مجھے مجبوراً جانا پڑے گا، پلیز سمجھے کی کوشش کریں۔ میرال نے انہیں سمجھانا چاہا کہ اس کا جانا ضروری ہے۔ کوئی بات نہیں، تم آرام کرو، بلکہ تم ہر ٹینشن بھول جاؤ، میں چکر لگا آؤں گا، سب بچوں سے ملوں گا اور تمہاری طبیعت کا بھی بتاؤں گا، بے فکر رہو۔ عارف صاحب نے اس کے مسئلے کا حل پیش کیا، جبکہ میرال مطمئن نہیں تھا، وہ وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ میں آپ کا حکم کا دل سے احترام کرتا ہوں، مگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ بچے میری موجودگی کے عادی ہیں، کچھ بچے تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بیمار بھی ہو چکے ہیں، میرا جانا بہت ضروری ہے، یقین کریں کہ میں اپنا خیال رکھوں گا۔ میرال نے مسکرا کر انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ جب میرال نہ ٹلا تو مجبوراً عارف صاحب کو ہی ہار ماننی پڑی۔ انہیں اسے جانے کی اجازت دینی پڑی، جبکہ میرال اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر خود گاڑی ڈرائیو کر کے اپنے گھر گیا۔ میرے دل کی محبت میرے دل میں ہی رہ گئی، وہ میں کہہ نہیں سکا۔ میرال کے بولے کے الفاظ امایا کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ اس وقت کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی شور کی وجہ سے حیدر نے سب کو وہاں سے جانے کا بولا تھا۔ امایا کے قریب اسما بیگم موجود تھی، مگر 5 منٹ پہلے وہ بھی نماز ادا کرنے گئی تھیں۔ امایا کو میرال کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ میرال سے ایک بار ملے اور اس سے لازمی پوچھے کہ اس میں ایسا کیا ہے جو اسے امایا سے محبت کرنی پڑی۔ وہ میرال سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے بھول جائے، وہ کسی کے درد کا سبب نہیں بن سکتی۔ میرال کے بولے کے الفاظ اور بولی گئی تمام باتیں امایا عارف صاحب سے بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ جو کچھ میرال نے بولا تھا کیا وہ سب سچ تھا، مگر اسے عارف صاحب سے پوچھنے کا موقع نہیں ملا تھا، جبکہ میرال کا بولا گیا ایک ایک لفظ اسے بخوبی یاد تھا، وہ کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔ بے شک وہ اس وقت پوری طرح ہوش و حواس میں نہیں تھی، مگر ساری باتیں اس کے ذہن میں اچھی طرح نقش تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہونا والا شخص بہت دبے دبے قدم لیتا ہوا بیڈ کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں امایا آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ مقابل کو محسوس ہو چکا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے، مگر امایا کو کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ ارسم نے امایا کے بے حد قریب کھڑے ہوتے ہوئے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کچھ پل وہیں پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، اور پھر آہستہ سے اس کے قریب کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کرسی کی گھسیٹنے کی آواز پر امایا نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، جہاں اس کے قریب تر کوئی کرسی پر بیٹھ چکا تھا، مگر کمرے میں اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تو کمرہ روشنی سے روشن تھا، ساری لائٹ جل رہی تھی، مگر اب اندھیرا کیسے ہو گیا؟ امایا اندھیرے کو دیکھتے ہوئے کافی گھبرائی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھنے لگی جب کسی نے اسے نرمی سے اپنے حصار میں لیا، جس پر امایا کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے قریب تر آتے شخص کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ ریلیکس، چپ چاپ لیٹی رہو۔ کسی کی بھاری سرگوشی نما آواز امایا کی سماعتوں سے ٹکرائی تو امایا تھوڑا پرسکون ہو گئی، مگر حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب اسے یقین ہوا کہ اس کے قریب ارسم ہے۔ یعنی وہ اس کے قریب کیسے ہو سکتا تھا؟ اشال نے تو بتایا تھا کہ وہ ملک سے باہر گیا تھا، مگر وہ تو اس کے پاس تھا، یعنی وہ سب کیا تھا جو اشال نے اس سے بولا؟ ارسم نے امایا کے قریب ہی جگہ بنائی اور اس کے بالکل ساتھ لیٹ گیا۔ حیران کن بات تو یہ تھی کہ ارسم اور امایا ایک سنگل بیڈ پر موجود تھے۔ امایا پوری طرح اس کے حصار میں قید ہو چکی تھی، جبکہ ارسم تو بھرپور سکون انداز میں اس کے بغل میں لیٹا، اسے اپنی آغوش میں سمیٹتا اس کے چہرے کے بے حد قریب تکیے پر اپنا سر رکھتا آنکھیں موند چکا تھا، جبکہ امایا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ وہ اپنی سانس روکے ارسم کی موجودگی کا یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سانس لو مایا، ارسم کی آواز میں ایک دم حکم عائد تھا، جس پر امایا نے گہرا سانس لیا۔ کچھ ہی پلوں میں وہ اپنا سانس روک کر اپنے نفس بگاڑ چکی تھی، جس کی وجہ سے اب وہ کھانسنے لگی تھی۔ کتنی بے وقوفانہ حرکتیں کرتی ہو تم، اتنے قریب ہونے پر اپنے شوہر کو بھی نہیں پہچانتی، اور اگر پہچان لو تو اسے تکلیف پہنچانے کے لیے اپنی سانسیں روک لیتی ہو۔ مجھے بتا دو، میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری سانسیں تمہارے حلق سے کھینچ لوں گا، تاکہ تمہیں زیادہ تکلف نہ ہو اور نہ ہی مجھے۔ ارسم امایا کی کمر سہلاتے ہوئے تھوڑا سخت آواز میں بولا، جس پر امایا نے اندھیرے میں ہی اسے بری طرح گھورا، مگر بولی کچھ نہیں۔ تمہاری گھوریوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ارسم اس کی ڈرپ والا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ وہ ابھی تک زیادہ حرکت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ بالکل سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ آپ سے کس نے بولا کہ آپ یہاں آئیں؟ جائیں یہاں سے آپ۔
امایا کی آواز بہت ہلکی تھی، مگر اس کی آواز میں تھوڑی سی ناراضگی، تھوڑا سا غصہ تھا، جسے ارسم نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ تم سے ملنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، تمہاری بھی نہیں، ارسم نے بولتے ہوئے اس کی سراہی دار گردن میں اپنا چہرہ چھپایا، جس پر امایا کا دل عام رفتار سے ہٹ کر فل اسپیڈ سے دھڑکنے لگا۔ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ پیچھے ہٹیں۔ امایا دائیں ہاتھ کا استعمال کرتی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا سا پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر کافی کمزوری ہونے کی وجہ سے وہ ارسم کو ہلا بھی نہیں پائی تھی۔ شش، بالکل خاموش رہو، ارسم اپنی شہادت کی انگلی اس کے گلابی ہونٹوں پر رکھتے ہوئے بولا، جس پر امایا کو فوراً بات چپ لگ گئی۔ ایک تو ارسم کی اتنی نزدیکی، اوپر سے اس کی قربت امایا کا برا حال کر رہی تھی۔ اتنی سردی میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے ایک پل بھی دور نہیں ہوا، مگر تمہارے آپریشن کے بعد مجھے تمہاری ری ایکشن دیکھنا تھا۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میری بیوی میری غیر موجودگی کو نوٹ کرتی ہے یا نہیں۔ ارسم اپنی آنکھیں موند کر امایا کے بدن سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے بولا، مگر میری بیوی نے تو مجھے کچھ زیادہ ہی یاد کیا، شاید میری توقع سے زیادہ، اتنا کہ اپنی بہن سے میرے بارے میں پوچھ رہی تھی، شاید وہ مجھے مس کر رہی تھی نا۔ ارسم جیسے جیسے بول رہا تھا اس کے ہونٹ امایا کی گردن سے مس ہو رہے تھے، جس پر امایا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں نے کسی کو مس نہیں کیا۔ امایا نے اس کی خوش فہمی دور کرنا چاہی، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کے کمرے میں ایک خفیہ کیمرہ لگا تھا، جس کی وجہ سے ارسم اس کی ایک ایک حرکت کو نہ صرف دیکھ رہا تھا بلکہ بہت توجہ سے نوٹ بھی کر رہا تھا۔ اچھا، مگر مجھے تو لگا کہ تم نے کیا ہوگا، ارسم نے بولتے ہوئے اس کی شہرک پر اپنی آگ کی مانند دہکتے لب رکھے، جس پر امایا کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اچانک اسے اپنے پیٹ کے بل پر شدید درد کا احساس ہوا۔ وہ درد سے کرہ اٹھی۔ ارسم جھٹکے سے اٹھا اور جلدی سے اسے تھاما، جو شدید درد کی حالت میں اپنے پیٹ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اپنی نادانی میں اپنے زخم کو دکھا چکی تھی۔ بے وقوفوں والی حرکتیں مت کیا کرو مایا، بالکل آرام سے لیٹی ہوئی تھی نا تو لیٹی رہتی۔ ارسم اسے دوبارہ لیٹتے آہستہ سے اس کے دائیں ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولا اور پرحدت لمس اس کی پیشانی پر چھوڑا۔ ایک طرف اسے غصہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف اپنے لبوں سے اس کے درد کو مرہم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ تھوڑا دور ہٹ کر بیٹھیں، امایا ارسم کو ناراضگی بھری نظروں سے دیکھ کر اسے تھوڑا پیچھے ہٹ کر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، ہرگز نہیں، سوچنا بھی مت۔ ارسم یہ بولتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوا، جبکہ ارسم کی اتنی نزدیکی پر امایا کے حواس ساختہ کرنے کا سبب بن رہے تھے۔ ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، آپ میرے ساتھ یوں چپک نہیں سکتے۔ امایا کا غصہ آنے لگا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ نکاح ہو چکا ہے، تم میری بیوی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، اسلام ہمیں نزدیک آنے کی اجازت دیتا ہے۔ رخصتی وجہ ہے تو اس کا کیا، وہ بھی ابھی کروا دیتا ہوں۔ ارسم نے حل پیش کیا، جس پر امایا کا پورا منہ کھل گیا۔ یہ بندہ کیا چیز تھا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارسم اس کی سمجھ سے بہت باہر کی چیز تھی، اور ارسم ابراہیم کو سمجھنا کوئی عام بات نہیں تھی، اور امایا کو ارسم کے سمجھنے کے لیے ایک طویل وقت کی ضرورت تھی۔ نہیں، آپ پیچھے ہٹ کر بیٹھیں، مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ امایا نے جیسے اسے حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹانے کی کوشش بھی کی، جس پر ارسم نے ایک نظر اندھیرے میں چمکتی امایا کی سنہری آنکھوں میں دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے سائیڈ سے ایک بٹن دبایا، جس پر کمرے کی تمام لائٹس دوبارہ آن ہو گئی، اور ارسم اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا، مگر اتنے فاصلے پر بھی نہیں جتنا فاصلہ امایا چاہتی تھی۔ اگر اب آپ میرے قریب آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، امایا انگلی اٹھا کر ارسم کو وارن کرتے ہوئے بولی، جس پر ارسم نے اس کی وہی انگلی تھام کر اپنے لبوں سے لگائی، تو امایا نے ہڑبڑا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، جبکہ ارسم اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ میں تم سے دور کیسے رہا یہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اور اب میں تم سے دور رہوں ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے مجھے وہ کام کرنے کو مت بولا جو میرے لیے ناممکن ہے۔ اس معاملے میں نہیں، میرا دل کمینہ ہے، اور میرا دل تمہارے معاملے میں میری نہیں سنتا۔ ارسم امایا کا گلابی گال سہلاتے ہوئے بولا اور پھر آہستہ سے اس کے گال کو کھینچتا، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ امایا ایسے گھورتے ہوئے اپنا گال سہلانے لگی۔ اسے تو آگے ہی اس چیز سے مسئلہ تھا، ہادی تو کبھی بھی باز نہیں آتا تھا اس کے گال کھینچنے سے، اور امایا کو اس چیز سے چڑ تھی، اور اب ارسم بھی وہی حرکت کر رہا تھا۔ کتنی بار بتاؤں میری جان، محبت کا مسئلہ ہے میرے ساتھ، ارسم اس کے گلابی ہوتے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا، جس پر امایا نے منہ بنایا۔ پیچھے ہٹیں، آپ کو شرم نہیں آتی کسی بیمار انسان کو تنگ کرتے ہوئے؟
امایا اسے بری طرح گھورتے ہوئے بولی، جبکہ ارسم بغیر اس کی گھورنے کی پرواہ کیے اس کے دوسرے گال پر بھی لب رکھ چکا تھا۔ ماما، امایا خاصی اونچی آواز میں چلی، جس پر ارسم ہڑبڑا کر پیچھے ہٹا اور امایا کو دیکھنے لگا، جو غصے کی وجہ سے لال گلابی ہو رہی تھی۔ جب اس کی نہیں چلتی تھی تو وہ ایسے ہی اسما بیگم کو آوازیں لگاتی تھی، اور اس بات سے ارسم انجان تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اسما بیگم فوراً کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کافی فکرمند انداز میں بولی، جس پر ارسم نے جھٹکے سے گردن گھما کر اندر داخل ہوتی اسما بیگم کو دیکھا۔ اس وقت اسے امایا پر بے تحاشا غصہ آیا۔ ماما انہیں منع کریں، انہیں بولیں کہ مجھے تنگ مت کریں، ورنہ میں ان کا سر پھاڑ دوں گی، امایا ارسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کافی غصے سے بولی۔ اسما بیگم نے گھور کر امایا کو دیکھا۔ شاید وہ اس بات کا لحاظ بھول چکی تھی کہ ارسم اس کا شوہر ہے اور اسے کیسے ارسم سے بات کرنی ہے۔ وہ تو بالکل اس طرح ارسم کی شکایت لگا رہی تھی جیسے وہ ہادی اور حمزہ کی لگاتی ہے۔ بری بات ہے بیٹا، ارسم آپ کے شوہر ہیں اور شوہر کو اس طرح نہیں بولا جاتا، اسما بیگم اس کے قریب جاتی ہوئی بولی، جبکہ ارسم کو اپنی سوگاتی بیوی پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ وہ سائڈ پر کھڑا عجیب سی نظروں سے گھور کر اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ امایا بھی بغیر اس کا لحاظ کیے اپنی سنہری آنکھوں میں غصہ لیے اپنے چھوٹے سے ناک کو مزید پھلائے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جیسے چیلنج کر رہی ہو، میری بات مان لیا کرو ورنہ انجام یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بیٹا آپ کیوں کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ، میں فروٹ کاٹتی ہوں، اسما بیگم ارسم سے بولتی فروٹ کاٹنے کے لیے وہاں رکھی منی فریج میں سے فروٹس نکالنے لگی۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم ایک بار ٹھیک ہو جا بیوی، تمہارا دماغ تو میں بہت اچھے سے درست کروں گا، اتنے اچھے سے کہ دوبارہ کبھی تم میرے رومانس میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کرو گی۔ ارسم امایا کے نزدیک تھوڑا جھک کر سرگوشی نما آواز میں بہت کچھ جتا گیا تھا، جبکہ امایا نے ابھی تک اسے گھورنا نہیں بند کیا تھا، اور ارسم کو اس کی یہ ادا بے چین کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے پھولے پھولے گالوں کو دوبارہ چوم لے، مگر اسی بات پر وہ پہلے بھڑک اٹھی تھی۔ شام میں دوبارہ آؤں گا، یہ مت سوچنا کہ اب میں دوبارہ شکل نہیں دکھاؤں گا، تم میری بیوی ہو اور تمہیں مجھے برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ ماما موجود ہیں، صرف اس چیز کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت تمہارا دماغ ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ مسز ارسم ابراہیم، ارسم نے بولتے اس کے غصے سے بھری سنہری آنکھوں پر لب رکھے، جبکہ امایا غصے سے اسے دیکھتے ہی رہ گئی، جو اسے ایک ساتھ کتنی دھمکیاں دے چکا تھا۔ میں کوئی ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، ٹھیک ہے نا، اور اپنی دھمکی اپنے پاس رکھا کریں، مجھے آپ کی دھمکیوں سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ امایا عجیب سا منہ بنا کر ارسم کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی ارسم کے ناوی ہونٹوں تلے دلکش مسکراہٹ رینگ گئی، جسے وہ جلدی سے چھپا گیا۔ تمہیں کس نے بولا کہ تم مجھ سے ڈرو، میں تو چاہتا ہی نہیں کہ تم مجھ سے ڈرو، میں تو چاہتا ہوں کہ تم یوں ہی بغیر ڈر کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کرو، آخر ایک شیر کو اس کی شیرنی ہی سنبھال سکتی ہے جیسے تم مجھے۔ ارسم اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس کے ہاتھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا، جب سے نکاح ہوا تھا ارسم اس کے نزدیک تر آتا جا رہا تھا، وہ تو کسی کی موجودگی کا بھی احساس نہیں کرتا تھا اس معاملے میں، وہ صرف اپنے دل کی ہی سنتا تھا، جبکہ امایا کو لمحہ بہ لمحہ ارسم اپنے قریب آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، بلکہ وہ آ چکا تھا۔ ارسم کا لمس بالکل اچانک تھا، بہت پیاری ہو، بہت کیوٹ سی، بس میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں، ارسم نے بولتے ہوئے دوبارہ اس کے گال پر لب رکھے، اور اب کی بار اس نے اس کے گال پر ہلکے سے دانت گاڑے۔ امایا نے زوردار چیخ مارنی چاہی، جبکہ ارسم اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اسے چیخنے سے روک چکا تھا۔ امایا جتنا ان چیزوں سے چڑھتی تھی، ارسم اتنا اسے تنگ کر رہا تھا، اور اب امایا کا دل چاہ رہا تھا وہ ارسم کا سر پھاڑ دے۔ چلتا ہوں بیوی، میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل چاہ رہا ہوگا تم میری شکل بگاڑ دو، مگر فکر مت کرو، اس کے لیے میں رات کو آؤں گا، رات کو میں کر لینا جو کرنا ہوگا۔ ارسم ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا، اس کی بے باک انداز پر امایا شرم سے دوہری ہو گئی۔ میں اب چلتا ہوں آنٹی، شام تک واپس آؤں گا، ارسم اسما بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جو فروٹس کاٹنے کے بعد اب امایا کے قریب آ رہی تھی۔ ہاں بیٹا جاؤ خیریت سے، اسما بیگم مسکراتی ہوئی بولی تو ارسم انہیں خدا حافظ کہہ کر ایک آخری نظر امایا کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ شرم اور گھبراہٹ کے مارے امایا کا برا حال تھا، اسے ارسم ابھی بھی اپنے نزدیک تر محسوس ہو رہا تھا، ارسم کی خوشبو ابھی تک اپنے وجود سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، ارسم کا لمس اس کے اپنے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خود تو چلا گیا تھا، مگر امایا کو کشمکش میں مبتلا کر گیا تھا۔ اب امایا کو رات کے بارے میں سوچ کر پریشانی لاحق ہو رہی تھی، اب نہ جانے
رات کو وہ کون سی الٹی حرکت کرنے والا تھا، نکاح ہونے کے بعد تو وہ آدمی کوئی زیادہ ہی بے شرم ہو چکا تھا، اتنا بے شرم کہ امایہ نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ امایہ نے یہ سوچتے ہوئے اپنے دہکتے گالوں اور اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور اسماء بیگم کی طرف دیکھنے لگی جو اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ آپ لوگ انجوائے کیجئے ایپیسوڈ 18 سے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔